الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور پیارے محبوب کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی مؤخر ہو سکیں گے نہ ایک گھڑی مقدم ہو سکیں گے۔ اس میں جو آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی ضرر کا مالک ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اس استثناء کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس چیز کا چاہے مجھے مالک اور قادر بنا دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جس چیز کا چاہتا ہے مجھے مالک اور قادر بنا دیتا ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معنی کا، اس آیہ مبارکہ یہ بھی معنی ہے کہ میں کسی ضرر کا یا نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہوں مگر جس کو اللہ چاہے میں اس کی مشیت سے نفع اور جو ہے وہ پہنچا سکتا ہوں۔ اگر تھوڑی سی ہم اس کے اوپر گرامر کی بات کریں تو استثناء متصل میں مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہوتا ہے۔ استثناء میں مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہوتا ہے، اور استثناء منقطع میں مستثنیٰ منہ سے مغایر ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک بھی یہ مستثنیٰ منقطع ہے، اور اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ آپ کہیے میں ضرر یا نفع پہنچانے میں بذات قدرت نہیں رکھتا، جو میں نے کل بڑی تفصیل سے عرض کی تھی کہ بندہ کچھ بھی اپنی طرف سے کرتا ہی نہیں جب تک اللہ اپنا ارادہ نہ فرما دے، اللہ طاقت نہ عطا فرما دے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرتا ہے اچھا جی بذات کی قید اگر ہم نہ لگائیں، ہیں جی یہ اس لیے لگائی گئی ہے، بذات کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ بھائی میں خود جو میں چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکتا، یہ طاقت میری نہیں، مجھے کس نے عطا فرمائی؟ اگر ہم اس کی قید نہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے طاقت عطا فرماتا ہے، وہ آگے فیصلہ کرتا ہے، اگر ہم یہ قید نہ لگائیں تو حضرت قرآن پاک کی بے شمار سینکڑوں آیات اور صحیح سیاستہ دیگر صحیح احادیث، ان میں سے سینکڑوں احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ اب وہ کیسے آتا ہے؟ اس کی میں آپ کو پہلی ایک مثال دیتا ہوں، ایک روایت کی جو بخاری میں بھی ہے، جو مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی تمام کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے دوران جب حجر اسود پہ آئے، ہاں جی اگر حاجی کو معتمر کو یہ نصیب ہو جائے کہ طواف کے دوران حجر اسود سامنے آ جائے تو بوسہ دے اس کو، اگر نصیب ہو جائے، نہیں تو دور سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو یا لاٹھی کو یا کسی چیز کو بھی کر کے وہ بوسہ دے لے۔ اس دور میں تو اتنا رش نہیں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے پاس آئے، بوسہ دینے لگے، آپ نے ارشاد فرمایا یا حجر انت حجر لا ينفع ولا يضر، او پتھر تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ جناب تجھے بوسہ دے رہے تھے۔ اب یہ سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں، ترمذی شریف میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ہر جگہ پر یہ حدیث موجود۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی وہاں تشریف فرمائے تھے. آپ نے فرمایا ٹھہر جا یار ٹھہر جا عمر، جلدی نہ کر. بے شک ٹھیک ہے اس پتھر کو یہ نسبت بھی حاصل ہے، لیکن میں نے اپنے کانوں سے حضور کو ایک اور بات کہتے سنا ہے. یہ بات ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، مسند امام احمد کے علاوہ بے شمار محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی اس حجر اسود کو اس حال میں میدان محشر میں لائے گا. اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہا ہوگا، اس کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ کلام کرے گا. یہ ان لوگوں کی حق میں شفاعت کرے گا، گواہی دے گا جن لوگوں نے اس کو بوسہ دیا ہوگا. اللہ یا رسول. اب آپ یہ اندازہ کریں، وہ افراد جو کہتے ہیں کسی کے چاہنے سے کوئی نفع نقصان نہیں ہو سکتا، یہ میں نے ایسی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو پوری صحاح ستہ کے اندر موجود ہے. بھئی میرے نزدیک تو حضور کی صحیح حدیث دلیل ہے، میرے لیے نہ بخاری دلیل ہے نہ مسلم دلیل ہے، میرے لیے حضور کا صحیح فرمان دلیل ہے. اب وہ جہاں پہ مرضی ہو، وہ مسند ابی یعلا کے اندر ہو، مصنف عبد الرزاق کے اندر ہو، وہ مصنف ابن شیبہ کے اندر ہو، وہ بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، نسائی میں ہو، ابو داؤد میں ہو، ترمذی میں ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی کتاب میں ہو، حضور کا صحیح فرمان ہونا چاہیے. ہمارے لیے وہ دلیل ہے. ہمارے لیے دلیل نہ مسلم ہے نہ بخاری. بخاری بھی بعد میں آ رہے ہیں، مسلم بھی بعد میں آ رہے ہیں، سارے بعد میں آ رہے ہیں. ہمارے لیے تو حضور کا فرمان، صحیح فرمان ہمارے لیے دلیل ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث صحیح ہے، اور عمر فاروق اعظم نے یہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، یہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا لوگ جو ہے نا ابھی تازہ بت پرستی سے دور ہوئے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں لوگ اس وجہ سے ہی تعظیم نے شروع کر دیں گے، بڑا برکت والا ہے، ہم حضور کے ساتھ نسبت کر دیں گے، نسبت مصطفیٰ کی تعظیم ہو. بیت اللہ شریف کو کوئی سجدہ کرتا ہے جی؟ نہیں. کعبے کو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، کعبے کو کوئی سجدہ نہیں کرتا. کعبہ تو ہمارے لیے جہت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ 4 رکعت نماز فرض، وقت عصر، فجر، ظہر، مغرب، کوئی بھی ہے جی. فجر کی ہے تو 2 رکعت، ظہر کی تو 4، عصر کی تو 4، عشاء کی تو 4، مغرب کی تو 3. وقت فلاں نماز کا، منہ طرف کعبہ شریف کے، ٹھیک ہے نا، واسطے اللہ تعالیٰ. ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں. اب کوئی کعبے کی توہین شروع کر دے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ حضرت اس نسبت کی بھی آپ کو تعظیم کرنی پڑے گی، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی بھی تعظیم کی جائے گی. حجر اسود کو بوسہ کیوں دیا جا رہا تھا؟ حضور کی وجہ سے دیا جا رہا تھا. اور اب حجر اسود کی تعظیم بھی کی جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حجر اسود کی توہین شروع کر دی جائے، اس کی بھی تعظیم کی جائے گی اور نسبت مصطفیٰ کی بھی تعظیم کی جائے گی. اب یہاں پر یہ بالکل صحیح حدیث ہیں. اب جن لوگوں نے کہا یہ میں نے حجر اسود ایک پتھر ہی ہے نا جی، بیت اللہ شریف پتھر ہی ہے نا جی، پتھروں کی عمارت ہے، لیکن تعظیم ہے نا. اب یہ پتھروں سے آگے آ کر انسانوں پر بات کریں، اور انسانوں میں سپریم ذات مخلوقات میں میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہیں، جن کے بارے میں ٹھوک بجا کے کہا جاتا ہے کہ نبی کہہ دے تو کوئی نفع نقصان ہے نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، بے شک بات ٹھیک ہے، لیکن سمجھنے میں غلطی تم کر رہے ہو
اس کو الٹا نہ سمجھو، سمجھنا ہے ہمارے سے سمجھو۔ قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر اس سے متعلقہ جو ارشادات ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ان کو سمجھنا پڑے گا۔ صرف وہی حصہ پکڑ کر اسی کو سمجھیں گے تو کتنا خطرناک ماحول بن جائے گا، وہ صرف اس سے اندازہ کیجئے جو اکثر ہمیں آج نظر آ رہا ہے فرقہ واریت کی صورت میں بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اور اس سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہیں جانا۔ اب یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں نہ بھائی نہ، جتنے بھی مولوی نے سب جھوٹے نے، سب فراڈ لا کے بیٹھے نے، یہ سب دنیا جناب فراڈیا ہے۔ قرآن کے اندر خبردار نماز نہیں پڑھنی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے نزدیک نہیں جانا اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب میں کہوں جی دیکھو جی قرآن سے ثابت ہے شراب پینا حلال ہے، نشہ کرنا حلال ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا بندہ ہے نا جی، وہ یہ کہے گا بھائی جان قرآن پاک کا صرف یہی حصہ نہیں ہے، قرآن پاک کے دیگر مقامات بھی ہیں اور اسی سے متعلق احکام دیگر مقامات پر بھی بیان کیے گئے ہیں، آپ اس کا سیاق و سباق کیوں چھوڑیں؟ وہ پکڑیے، اس کو سمجھیے، دیگر مقامات کو دیکھیے، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے۔ اب یہ کیا حکم جاری ہوگا یہاں پر؟ اب یہ جو کہتے ہیں حضور کا کوئی اختیار نہیں، حضور کچھ نہیں دے سکتے، بالکل خلی بلی چھٹی، بالکل زیرو بٹا زیرو۔ اب قرآن پاک کی سورہ ہے توبہ، آیت نمبر ہے 74، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو صرف یہ ناگوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے ہی نہیں۔ غنی کس نے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا۔ اور ہمارے رسول کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم کہتے حضور کچھ نہیں دے سکتے تو اس آیت کا انکار ہو گیا۔ دوسری آیت سماعت فرمائیں، سورہ توبہ آیت نمبر 59، 1:60، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور کیسا اچھا ہوتا اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی، اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہم کو اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول۔ جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، اس آیت کا انکار آیا یا نہیں آیا؟ اچھا جی، پھر ایک اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو باتیں اس وقت کی ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ آج کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ بھائی جان تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو حکم اس وقت کے تھے بھائی، میٹھا ہپ ہپ کوڑا تھو تھو، جتنے اپنا مطلب نکلے وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے، ہاں جی۔ وہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، الا یہ کہ اس کو مقید کر دیا جائے، جب تک قید نہ لگائی جائے۔ یا تو کہہ دینا جی قرآن صرف اس وقت تک نازل ہوا ہے جی، اس کے بعد قرآن کے کوئی احکام نہیں، ختم ہو گیا، یا پھر ماننا پڑے گا اگر یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، شریعت محمدی قیامت تک کے لیے ہے، تو قرآن کے احکام بھی، شریعت محمدی کے احکام بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ قرآن اگر قیامت تک کے لیے ہے، اس کے احکام بھی قیامت تک کے لیے ہیں، الا کہ خود قرآن ان کو منع نہ کر دے، اللہ اور اس کے رسول منع نہ کر دیں۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول نے دینا بند کر دیا ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول، یہ ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول دے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دی ہے۔ آپ یہ ثابت کر دیں اللہ اور اس کے رسول نے دینا بند کر دیا۔ جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے اس کا مطلب ہے اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ فرشتے آپ نے نہیں دیکھے، اب اس کا انکار کر کے دکھاؤ،
کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن کی نص کا انکار ہے، جنات کا انکار کریں آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کی نص کا انکار ہے۔ اسی طرح جب آیات بڑی واضح ہوں، کوئی منسوخ آیت نہ ہو، حکم اس کا جاری ہو، قیامت تک کے لیے ہو، تو پھر بھائی ماننا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک میں عرض کروں، قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر کی رات میں نازل ہوا۔ کیا آج پوری دنیا کے اندر ہر مسلک کے لوگ اپنی اپنی مساجد میں لیلۃ القدر کی رات عبادتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کعبے کے اندر بھی، مدینے میں بھی ساری رات عبادتیں چلتی ہیں۔ جتنی بڑی مسجد ہوتی ہے اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے۔ ان سے سوال کرو یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اس رات میں کیا ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، قرآن تو 14 صدیاں پہلے نازل ہوا ہے، قرآن تو 14 صدیاں پہلے نازل ہوا ہے، ایک رات میں نازل ہوا تھا، ایک رات میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہاں جی، پوری اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی، قرآن 14 صدیاں پہلے نازل ہوا۔ بھئی 14 صدیوں پہلے جو چیز نازل ہو چکی ہے، ہو کے مکمل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پورا ہو چکا ہے۔ آج جشن منانے کا کیا تک ہے؟ بھئی آج منانے کا کیا؟ 14 صدیاں گزر گئیں، چلو ایک دفعہ منا لیا، 2 دفعہ منا لیا، ہر سال ہی تم شروع ہو جاتے ہو، ہر سال ہی، ہر جگہ پہ ہی، ہر مسلک کے، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں آتی۔ پھر ان سے پوچھا جائے کہ حضرت یہ کیوں کرتے؟ کہتے ٹھیک ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ایک دفعہ نازل ہوا ہے، لیکن جس دن قرآن نازل ہوا ہے وہ تو رات ایک تھی، لیکن جب وہ راتیں لوٹ کر آتی ہیں اللہ رحمتیں دوبارہ اسی طرح نازل فرماتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن آئے ایک رات میں، لیکن صدیوں پر اس کا جشن منایا جائے، کسی کو درد نہ ہو جس رات صاحب قرآن جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اگر ان کا جشن وہ منایا جائے آج تو درد کیوں ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہر سال میرا نبی پیدا نہیں ہوتا، میرا نبی پیدا ہو چکا ہے 1500 سال پہلے، لیکن جس رات وہ جلوہ گر ہوئے، اس رات جو رحمتیں نازل ہوئی تھی، اب جب بھی وہ رات لوٹ کے آتی ہے اسی طرح اللہ رحمتیں دوبارہ نازل فرماتا ہے۔ اب یہاں پر شب قدر میں میٹھا میٹھا تھا، ہپ کر گئے، نبی پاک کے روضے پر، میلاد پر کوڑا کوڑا سی، اور نبی نو مننا پینا، تھو ہو گیا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ صحابہ نے منایا ہے، نبی پاک نے منایا ہے، اسی لکھاں ماری جواب دے چکے ہیں، لیکن ایڈے مردار نے ساری زندگی ہوئی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ نبی پاک نے منایا ہے، صحابہ نے منایا ہے۔ لو جی حضرت، یہ میرے آگے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، یہ لوگ صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک ایک ہفتے کی 24 گھنٹے کی روٹین یہ مجھے بتا دیں، ایک ہفتے کی 7 دن کی، کسی بھی صحابی کی 7 دن کی 24 گھنٹے کی روٹین یہ بتا دیں، میں ان کو میلاد اس میں سے نکال دوں گا۔ ان کی تحقیقت و عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک ہفتے کی 24 گھنٹے کی روٹین ان کو نہیں پتہ، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ نے ساری زندگی حضور کا میلاد ہی نہیں منایا۔ ہم جیسے جاہل بندے ہر سال حضور کا میلاد منا رہے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں جو سارا کچھ حضور پر قربان کر دیتے تھے وہ میلاد ہی نہیں مناتے سن؟ یا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا تذکرہ ہی نہیں کیا؟ آج بھی، بلکہ مجھے سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ آج بھی سعودیہ عرب کے اندر، مکے کے اندر پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے، 2025 کے اندر بھی۔ کیوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے بندے، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، میں اپنی پیدائش کی خوشی میں یہ
14 صدیوں سے وہ بات چل رہی ہے. آخری آیت مبارکہ سماعت فرمائیں, یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ سورہ احزاب کی 37 نمبر آیت مبارکہ. اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا. اب سمجھ میں آئی اہل سنت کیوں تڑپتے ہیں؟ اوے اللہ کے واسطے جس چیز کے علم نہ ہوا کرے نا, تو یہ کہہ دینے سے اللہ و رسولہ عالم کہنے سے شان میں فرق نہیں آئے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ تیری عزت میں اضافہ کرے گا, بجائے اس کے کہ نہیں 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 یہ شرک ہو گئی, یہ بدعت ہو گئی, یہ شرک ہو گیا, بدعت ہو گئی. دیکھو کتنے لوگ خطرناک قسم کے اس وقت عقائد کے حامل ہو چکے ہیں کہ جب دوسرے کے ایمان کی باری آتی ہے نا جی, سر سے لے کے پیروں تک ہر چیز کو جج کریں گے, لیکن جب اپنے ایمان کی باری آتی ہے اوتھے پھر ساریاں جو ڈنڈیاں منڈیاں سب جڑے نا جی ارلم پرلم سب جائز ہو جاتا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ نا عصر کے بعد درود شریف پڑھا کرو. میں نے کہا جی میں بالکل درود پاک کا خود بھی الحمدللہ قاری ہوں, پڑھنے والا ہوں, اور میں لوگوں کو بھی اس بات کی دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو, فضیلت والی چیز ہے, پڑھیں. نہیں جی یہاں پر آپ پابندی لگا دیں, پکا کر دیں, میں یہاں پہ وہ لگا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, آپ کروائیں جی. میں نے کہا بابا جی درود پڑھنے والے کو جب تک اندر سے محبت اور عشق کا وہ ولولہ نہیں آئے گا, اندر سے ایک جذبہ نہیں اٹھے گا, اس درود پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جناب کی بارگاہ میں پیش بھی کرنا ہے اور اندر سے اس کا دل بھی نہ کر رہا ہو, زبردستی اندے کل پڑھا رہا ہو, میری غیرت تے گوارہ نہیں کرتی. ایک بات. دوسری بات, اگر آپ کو درود والے سے اتنا پیار ہے تو جناب کے چہرے کے اوپر تو بلیڈ لگا ہوا ہے سارا, آپ نے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے, سر پہ آپ کی ٹوپی بھی نہیں ہے, آپ کا لباس بھی نہیں بتا رہا کہ آپ کو درود والے نبی سے محبت ہے. حضرت کوئی بھی دعویٰ کیا جائے اس کی دلیل ہوتی ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے, تیرا سر سے لے کے پیروں تک خود بتائے گا یہ حضور کا غلام جا رہا ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بتا دے گا یہ حضور کا غلام جا رہا ہے. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی